بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کی آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ محترم ناظرین، آئیے آج انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4 کو ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بھی سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی تلاوت شروع ہو رہی ہے، اور اس کے ترجمے و تفسیر کے سمجھنے کی ہم انشاءاللہ تعالی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 4 کے ابتدا میں یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی وہ وقت یاد دلا رہا ہے جب کہ فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں
زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کی تعریف کیا ہے اور خلافت کا ثمرہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر لفظوں میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے تو یوں عرض کروں کہ دراصل اللہ کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت، وہ فرد جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن جائے، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واسطہ اور وسیلہ بنے خالق اور مخلوق کے درمیان، وہ خلیفہ ہوا۔ اور خلیفہ وہ ہوا جو مستخلف کے کمالات کا جامع ہو، مستخلف کے کمالات کا مظہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ مثال کے طور پر عرض کروں کہ خلافت کیا ہوتی ہے اور خلیفہ کیا ہوتا ہے اور اس کا خالق و مخلوق کے درمیان ہونا کیسا ہوتا ہے۔ خالق و مخلوق کے درمیان ہونے کا مطلب یہ کہ خلیفہ کا ربط ادھر اللہ رب العزت سے بھی ہوتا ہے اور ادھر مخلوق خدا سے بھی ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ ادھر اللہ سے واصل بھی رہتا ہے خلیفہ اور ادھر مخلوق میں شامل بھی رہتا ہے خلیفہ۔ خلیفہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ادھر بھی اپنے تعلق کو بنائے رکھتا ہے اور ادھر بھی اپنے تعلق کو بنائے رکھتا ہے، ادھر سے فیضان لیا کرتا ہے اور ادھر فیضان دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر بھی ایسا نظام بنایا۔ خالق کائنات نے ہمارے وجود کے اندر ایسا نظام بنایا کہ ہمارے بدن میں گوشت رکھا اور ہمارے بدن میں سخت ہڈیاں رکھا۔ تو غذا جو پہنچتی ہے گوشت کے ذریعے سخت ہڈیوں تک پہنچتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ خالق کائنات نے یہ جو نظام رکھا ہے غذا کے پہنچنے کا، تو یہ غذا کا پہنچنا ہرگز ممکن نہیں کہ صرف گوشت اور سخت ہڈیاں ہوں، کیونکہ گوشت نرم ہوتا ہے اور ہڈیاں سخت ہوتی ہیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں رہتی۔ تو اگر غذا کا پہنچنا صرف ان دونوں پر منحصر کر دیا جائے تو ہرگز غذا گوشت سے سخت ہڈیوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر، اس کے بدن کے اندر ایسا نظام بنایا کہ گوشت اور سخت ہڈیوں کے درمیان نرم ہڈیوں کو رکھا۔ ان نرم ہڈیوں کو غضروف کہتے ہیں، غین ضاد را واو فا۔ غضروف یہ نرم ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ نرم ہڈیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ گوشت سے غذا لیں اور سخت ہڈیوں تک پہنچائیں۔ یہ غضروف کا کام ہوتا ہے جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ بیک وقت ادھر گوشت سے بھی ان کا تعلق رہتا ہے، مناسبت رہتی ہے، اور ادھر سخت ہڈیوں سے بھی مناسبت رہتی ہے۔ تو وہ یہ کام کرتے ہیں درمیان میں رہ کر۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان رکھا۔ جس فرد کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا اس کو درمیان میں رکھا۔ اب درمیان میں جو واسطہ و وسیلہ بنا رہتا ہے
اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ادھر اللہ رب العزت سے فیضان لے اور ادھر مخلوق خدا کو فیضان پہنچائے۔ آئیے دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک رعایا ہوتی ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے مابین کوئی مناسبت نہیں رہتی، رعایا بادشاہ تک رسائی کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو بادشاہ اور رعایا کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کون بنے رہتے ہیں؟ بادشاہ اور رعایا کے درمیان وزراء واسطہ اور وسیلہ بنے رہتے ہیں، وزیر۔ یہ وزراء کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزیروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ادھر مخلوق سے بھی جڑے رہتے ہیں، ادھر رعایا سے بھی جڑے رہتے ہیں اور ادھر بادشاہ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ رعایا کی بات بادشاہ تک پہنچتی ہے وزیروں کے ذریعے، اور بادشاہ کی نوازشیں وزیروں کے ذریعے رعایا تک پہنچتی ہے۔ اگر درمیان میں وزراء نہ ہو تو رعایا اور بادشاہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں رہتی۔ تیسری مثال میں آپ کو دوں کہ ہر کوئی جانتا ہے ہر گھر میں پکوان ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، روٹی جب بنتی ہے ہمارے گھر میں تو کیا اس روٹی کو ہم کچی روٹی کو کیا آگ پر ڈال دیتے ہیں؟ روٹی کیا اس کو بنانے کے لیے ہم آگ پر ڈال دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈالتے۔ حالانکہ آگ کی گرمی سے ہی روٹی تیار ہوتی ہے، لیکن اس کچی روٹی کو ہم تیار کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اس کو بالراست آگ پر نہیں ڈال دیتے، بلکہ کرتے کیا ہیں؟ توے پر ڈالتے۔ توا آگ اور روٹی کے درمیان رہتا ہے، ایک طرف اس کی آگ ہوتی ہے، دوسری طرف روٹی رہتی ہے، تو بیچ میں توا کیا رہتا ہے؟ واسطہ بنا رہتا ہے روٹی کے بننے کا۔ اگر توا نہ ہو اور کچی روٹی آگ پر ڈال دی جائے تو یقیناً وہ روٹی بنے گی نہیں، یقیناً یہ نظام کوئی سلیقے کا نظام نہیں ہوگا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ توے کا کام ہے کہ ادھر آگ سے گرمی لے اور ادھر روٹی کو گرمی پہنچائے، بیک وقت دو کام کرتا ہے وہ، ادھر سے گرمی لیتا بھی ہے، ادھر گرمی دیتا بھی ہے، اور سارے معاملے سلامتی کے ہو جاتے ہیں۔ یہ مثالیں ایسی ہیں جس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کا وجود کیوں رکھا، یہ خلافت کا منصب کیوں رکھا۔ خلافت کے منصب کو سمجھنے کے لیے ایسی مثالیں ہم کو بڑی مفید ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح غضروف کو رکھا ہے ہمارے وجود کے اندر کہ گوشت سے غذا لیتے ہیں اور سخت ہڈیوں کو پہنچاتے ہیں، ایسے ہی خلیفہ کو رکھا اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کہ وہ اس کا فیضان لیتے ہیں اور اس کے بندوں تک فیضان پہنچاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت سے مالا مال کرتا ہے وہ عام افراد کی طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ خاص ہو جاتا ہے۔ منصب خلافت پر اگر کوئی فائز ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس خلیفہ کو عام لوگوں سے اٹھا لیتا ہے علو مرتبت کی طرف اور اس کو بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے اختیارات کا حامل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی صاحب خلافت افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ایسے صاحب خلافت افراد کے مسخر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو۔ انہیں زمین و آسمان کی ہر شے کو، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنی اشیاء ہیں
ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیفہ کے تابع کر دیتا ہے، اپنے خلیفہ کے مسخر کر دیتا ہے اور زیر فرمان کر دیتا ہے۔ ہوا پر بھی خلیفہ کی حکومت چلتی ہے، پانی پر بھی خلیفہ کا فرمان چلتا ہے، وہ ایسا با اختیار ہو جاتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کی تفسیر بن جاتا ہے، عملی نمونہ بن جاتا ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو صاحب اختیار بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، خلافت کا اثر، خلافت کے اثرات اور خلافت کی شان ان کی شخصیات سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا زمین میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے زمین تھم جا، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کر رہا ہوں؟ مدینے کی زمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر اس وقت جب تھمی تھی تو الحمدللہ آج تک پھر سے وہاں زلزلہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ ان کی شخصیت سے خلافت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ دریائے نیل کو رواں کر دینا، ایک کاغذ کا پرزہ جس پر ایک تحریر لکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور وہ تحریر سوکھی دریائے نیل میں ڈال دی گئی تو دریا میں پھر سے روانی آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی شان سے شان خلافت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی افراد میں سے جس فرد کو اپنی خلافت سے مالا مال کرتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض کی شان اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دو معنی ہے یہاں پر، سخر لکم ما فی السماوات والارض کے دو معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو خدمت میں لگا دیا، یہ ایک معنی ہوئے۔ اور ایک معنی ہوئے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کے تابع فرمان کر دیا دنیا، وہ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کو خدمت کے لیے لگ جانا اور بات ہے، اور انسان کے تابع فرمان ہو جانا ہر شے زمین و آسمان کی اور بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن افراد کو صاحب خلافت بنایا، اپنی امانت دی، ان کو اس شان کا حامل بنا دیتا ہے، اس شان کا مالک بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم آگے کی آیتیں پڑھیں گے اور اس کے ترجمے و تفسیر کی افہام و تفہیم کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر
جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے نام سناؤ اور ان کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو میں اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتے کیا کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ اس مخلوق کو تو کیوں بناتا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ فرشتوں کی نظر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر فساد کے مادے پر پڑی اور کہا کہ یہ تو فساد مچائے گا، اور جہاں تک تیری تحمید کرنا ہے، تیری تقدیس کرنا ہے، تیری تعریف کرنا ہے، تیری تسبیح پڑھنا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم فرشتے ہیں جو تیری تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور جس مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے اور زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے وہ تو فساد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو یہ چیز کیا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بتانا چاہا کہ فرشتے کیا نہیں جانتے اور اللہ کیا جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور ہر شے کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور ایک ایک چیز کا جب نام سکھایا اللہ نے تو اس کی صورت اور شکل بھی بتا دی کہ دیکھو اے آدم یہ فلاں شے ہے اور اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں شے ہے اور اس کا یہ نام ہے۔ جب سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، بتا دیے، اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا حضرت آدم کے آگے اے فرشتوں بتاؤ کیا تم اس شے کا نام بتا سکتے ہو؟ کیا تم اس چیز کا نام بتا سکتے ہو؟ فرشتوں نے لا علمی ظاہر کی اور عرض کیا اے اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، چونکہ تو نے ان اشیاء کے نام ہمیں نہیں سکھائے اس لیے ہم ان اشیاء کے نام بتا نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر شے کا نام بتانا شروع کر دیا۔ ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کر دیا، تو فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی آدم جو اللہ کی مخلوق بنی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، کیونکہ ہم جو نہیں جانتے وہ یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلافت دی، اور انسان کو خلافت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت سنبھالنے کا اہل تھا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی خلافت دی۔ ویسے انسان کو خلافت سے سرفراز کرنے سے قبل انسان کو
اپنی امانت یعنی خلافت دینے سے قبل دیگر تمام مخلوقات پر اپنی امانت کو پیش کیا، اور ساری مخلوقات نے عجز و انکساری کا اظہار کیا اور اللہ کی امانت کو لینے سے عاجز آ گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آگے اپنی امانت پیش کی، اپنی خلافت پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخلوق نے، انسان نے اس خلافت کو، اس امانت کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مخلوق انسان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کے کمالات ہیں، اس کے کامل مظہر ہونے سے قاصر ہے۔ اور انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے اوصاف، اللہ کے کمالات کا مظہر ہوتا ہے، اور انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جامعیت ہے کہ کسی اور مخلوق میں یہ جامعیت نہیں ہے۔ کسی اور مخلوق کے اندر اللہ کے کمالات کے مظہر ہونے کی استعداد نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلافت سے اپنی سرفراز فرما دیا۔ ہے فرشتوں کی تمنا کہ وہ انسان بنے، ہے فرشتوں کی تمنا کہ وہ انسان بنے، اور آتا نہیں انسان کو انسان ہونا۔ اور ایک جگہ اللہ کے ایک عارف نے کہا، انسان ہو کہ جامع ہستی میں کیا ہوں میں، انسان ہو کہ جامع ہستی میں کیا ہوں میں، بے شک قسم خدا کی ظہور خدا ہوں میں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے حقیقت میں کیا ہوں میں، ارے جس کا پتہ نہیں ہے اسی کا پتہ ہوں میں۔ انسان وہ چیز ہے، وہ جامعیت انسان کے اندر ہے جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں۔ اس لیے انسان نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی خلافت سے سرفراز فرما دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو علم کی دولت سے مالا مال فرما کر مقدم کر دیا، مشرف کر دیا۔ یوں تو کئی وجوہات ہیں انسان کے اشرف ہونے کے، لیکن ایک اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے علم سے سرفراز فرما دیا، وہ علم جو فرشتے عاجز آ گئے۔ اور خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو لغتیں جتنی سکھائی ہیں اس کی تفصیل میں آیا ہے۔ لغت یعنی زبانیں، کتنی زبانیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی۔ 7 لاکھ لغتیں، معمولی بات نہیں ہے۔ 7 لاکھ زبانیں اللہ نے سکھائی اور ہر شے کا نام سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے سرفراز کیا، وہیں اللہ نے ہنر سے بھی مالا مال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت، حضرت آدم علیہ السلام کی علمیت، حضرت آدم علیہ السلام کا اشرف ہونا فرشتوں سے کئی وجوہات سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور ان کو ہنر بھی عطا فرمایا۔ دیگر پیغمبروں کو بھی اللہ نے ہنر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کیا ہنر دیا اللہ نے ان کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑائی کا کام سکھایا، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے، بڑائی کا ہنر ان کو آتا۔ لکڑی کا کام، لکڑی سے مختلف اشیاء بنانا، یہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ درزی کا کام اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے ہنر مند گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہنر کے ذریعے اپنے کاروبار کو چلایا ہے اور دنیاوی زندگی کا گزارا کیا ہے اپنے ہنر کی بنا پر۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے،
حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے، زرہ بنایا کرتے، لوہے کا ڈریس بنایا کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام زنبیل بنتے اور اس سے جو بھی منافع آتا اس سے اپنی گزر بسر کرتے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ اپنا گزارا کرتے تو بیت المال پر گزارا نہیں کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام زنبیل بنتے اور اس پر اپنا گزارا کرتے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کو ہنر عطا فرمایا، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہنر عطا فرمایا۔ کون سا ہنر؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہنر تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، لیکن ایک ہنر اللہ نے ان کو اور سکھایا، اور وہ ہنر میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ کون سا ہنر ہے؟ کپڑا بننے کا ہنر۔ سب سے پہلے کپڑا بننے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم بھی دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہنر بھی دیا۔ علم بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ آج علم کی ہر شعبے میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ علم کی طرف ہمیں چاہیے کہ مائل ہوں، راغب ہوں، اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں، کیونکہ علم وہ دولت ہے جس سے انسان کی امتیازی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر فساد کے مادے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فسادی ہے، یہ تو فساد کرے گا زمین میں، اللہ رب العزت نے کون سی دولت دے کر مشرف کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو؟ علم کی دولت دے کر۔ یوں تو اور وجوہات ہیں مشرف ہونے کی، لیکن علم کی دولت دیا اور مقدم کر دیا، مشرف کر دیا۔ تو علم کی دولت اولاد آدم کیوں نہ حاصل کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی چاہیے کہ علم کی دولت سے مزین ہو جائے، علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ علم سے دوری بہت بری بات ہے، اور علم کا حاصل کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ خاص طور پر علوم دینیہ کو حاصل کرنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض فرمایا ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیوں ہم علم دین سے دوری اختیار کریں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سے مالا مال کرنے کا موقع فراہم کریں۔ علم دین کی فضیلت، علم دین کی برکت کے بارے میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کو سننے کے بعد ہمیں علماء کی قدر معلوم ہوتی ہے، اہل علم کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بلند و بالا مرتبہ اہل علم کا ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند درجہ عطا فرما دیا اہل علم کو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو اہل علم کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو علم دین سے رغبت کرنے والوں کے لیے، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عالم دین کو دیکھنا گویا میرا دیدار کرنا ہے۔ عالم دین کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے۔ کتنی بڑی سرفرازی کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے، عالم دین سے مصافحہ کرنا مجھ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم دین کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ جانا میری مجلس میں بیٹھنے کے جیسا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے علماء کی اتنی بڑی قدر بتائی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں عالم دین کی مجلس میں بیٹھے گا وہ آخرت میں میری مجلس میں بیٹھے گا۔ آپ اندازہ کریں
علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی، حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی علم کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس علم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 بیماروں کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتوں کی نظر کہاں گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں فساد کے مادے پر گئی۔ یہ بات قابل غور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے فرشتوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ آدم کیا ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ انسان کیا ہے، یہ مخلوق کیا ہے، میں اس کو کیوں اپنی خلافت سے سرفراز کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ فرشتوں کی نظر کہاں پڑی؟ آدم کے وجود میں آدم کے فساد کے مادے پر، یعنی اس کے نقص پر نظر پڑی، اور نقص کا ذکر کیا فرشتوں نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر آدم کے وجود میں آدم کے کمال پر ہے، آدم کی قابلیت پر ہے، آدم کی استعداد پر ہے۔ فرشتوں کی نظر فساد پر، نقص پر، اور اللہ کی نظر آدم کے وجود میں اس کے کمال پر ہے۔ تب یہاں فرمایا گیا کہ دیکھو، فرشتے مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ مخلوق کی نظر نقص پر پڑی اور خالق کی نظر کمال پر پڑی۔ تب ہمیں اگر سعادت مندی حاصل کرنا ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ نظر پیدا نہ کرو جو فرشتوں کی نظر ہے، بلکہ اپنے اندر وہ نظر پیدا کرو جو خالق کائنات نے جس چیز پر آدم کی نظر فرمایا، وہ نظر پیدا کرو اللہ کے کرم سے۔ تو پھر دیکھو گے کہ تم مخلوق کی نظر کو اختیار نہ کرو، خالق کی نظر کو اختیار کرو۔ مخلوق نے نقص پر نظر کی، خالق نے کمال پر نظر کی۔ تو یہ بات ہماری روزمرہ کی زندگی پر بھی ہے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوست میں، ہمارے احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کے اندر کچھ نقص ہوتا ہے، کچھ کمال ہوتا ہے۔ اگر ہم بڑی نظر والے ہیں تو اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر جو کمال ہے اس کمال پر نظر رکھے، ان کے نقص پر نظر نہ رکھے، اس لیے کہ نقص پر نظر رکھنا چھوٹی نظر والے کا کام ہے، کمال پر نظر رکھنا بڑی نظر والے کا کام ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے اندر نقص بھی ہے، اس کے اندر کمال بھی ہے، ہم اس کے نقص کو چھپائیں، اس کے نقص کو نظر انداز کریں، اور اس کے کمال کا تذکرہ کریں، اس کے کمال کو دیکھیں، اس کے کمال کو سراہیں، تو ہوگا کیا نتیجے میں؟ سامنے والا بھی ہمارے نقص کو چھپائے گا اور ہمارے کمال کا تذکرہ کرے گا۔ جب ہم سامنے والے کے نقص کو چھپانے والے ہو گئے اور سامنے والا ہمارے نقص کو چھپانے والا ہو گیا، تو پھر پورے معاشرے کا سدھار آ جائے گا، پورا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ آج ہم معاشرے کے سدھار کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتے، لیکن معاشرہ سدھرتا نہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ایک طرف تو ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کے نقائص پر نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے نقائص کو اچھالتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کبھی معاشرے کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کو سدھار میں لانے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمیں چاہیے
کہ لوگوں کے کمالات پر نظر رکھیں، لوگوں کے کمالات کا تذکرہ کریں، ان کے نقائص کو چھپانے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باطنی کیفیت تو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ادنا نہیں رکھی، اس کو بھی اعلیٰ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم کی تعریف یہ ہے، انسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو، انسان کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا، یعنی اپنے دست قدرت سے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے، لیکن مرادی معنی لیے جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھ سے آدم کے مٹی کو خمیر کیا۔ یہ انسان کی شان ہے، یہ انسان کا ایسا معاملہ ہے کہ خصوصیت ہے انسان کے اندر۔ اور خالق کائنات نے کیا کیا اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو خمیر کیا، اس کے بعد اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال تک چھوڑ دیا، 40 سال تک۔ اور ان 40 سالوں کا ایک ایک دن ہمارے یہاں دنیا کے مقدار کے برابر نہیں، بلکہ ایک ایک دن ان 40 سالوں کا، ایک ایک دن ان 40 سالوں کا اس دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ ایک دن ان 40 سالوں کا اس دنیا کے 1000 سال کی برابر، ایسے 40 سال چھوڑ دیا، اور وہ مٹی خشک ہو گئی۔ اس مٹی کو جو ٹھیکری کے جیسی ہو گئی، اس کو سلسال کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی حالت پر، یعنی خشک مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 40 سال تک ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی شان ہے کہ اس کے اندر بہت سارے کمالات رکھے، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا تو فساد کے مادے پر نظر گئی۔ اس وقت فرشتوں کا استاد تھا عزازیل، جو بعد میں مردود ہوا، اور اس کے مردود ہونے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام ہی بنے۔ اس کا بھی گزر ہوا حضرت آدم کے پاس سے، دیکھا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ کہا ابلیس نے کہ یہ کیا مخلوق بنی ہے؟ تو کہا گیا یہ انسان بنا ہے، اس کو خلافت سے سرفراز کیا جانے والا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس نے، اس وقت ابلیس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو اس کا تھوک آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اس جگہ پر گرا جہاں پتلے کی ناف تھی۔ آج ہماری بھی ناف ہوتی ہے، اور ناف کے پاس تھوڑا سا گڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا وہاں سے کچھ حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ حصہ جو گڑے والا ہے وہ اسی وقت نکلا تھا۔ جب شیطان نے تھوکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، شیطان نے جہاں تھوکا ہے وہاں سے کچھ مٹی کھرید کر نکال لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے مٹی کھرید کر نکالا، اور اس نکلی ہوئی ناف کے پاس سے تھوڑی سی جو مٹی نکلی تھی، اس مٹی سے اللہ نے کتے کی تخلیق فرمائی، کتے کی تخلیق فرمائی، کتے کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے کے اندر یہ 3 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتا آدمی سے مانوس رہتا ہے، انسانوں کے قریب رہتا ہے کتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کی تخلیق میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہے،
اس لیے وہ انسانوں کے قریب قریب رہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتا رات بھر جاگتا ہے۔ اس کے جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ جاگنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو چھوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اثر بھی آ گیا، چونکہ فرشتے سوتے نہیں، اس لیے رات بھر کتا بھی جاگتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لمس کا نتیجہ ہے، چھونے کا نتیجہ ہے۔ اور نمبر 3 اس کے اندر جو وصف ہوتا ہے وہ یہ کہ شرارت ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کو تکلیف دینا، کاٹنا رہتا ہے۔ یہ فرمایا گیا یہ جو اثر ہے یہ شیطان کے تھوک کا اثر ہے، شیطان کی شرارت کا اثر ہے، جو وہ لوگوں کو کاٹتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم کھجور کھاتے ہیں اور کھجور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو تو کھجور سے کرو یا پانی سے کرو۔ تو کھجور کی بڑی اہمیت ہے۔ تمام پھلوں میں کھجور جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کھجور کے درخت کو انسان سے، کھجور کے درخت کو مومن سے بڑی مناسبت ہے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ انسان کی مثال کیسی ہے، بتاؤ مومن کی مثال کیسی ہے؟ اس کے بعد خود سرکار نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے۔ اس واسطے کہ کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے، ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے۔ ایسے ہی مومن کی مثال ہے کہ مومن کے نہ ایمان کا پتا جھڑتا ہے نہ عمل کا پتا جھڑتا ہے۔ ایسے ہی کھجور کے درخت کو انسان سے بھی مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے کہ کھجور کے درخت کو اوپر سے اگر کاٹا جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو اوپر سے کاٹا جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان سے مناسبت ہے کھجور کے درخت کو، مومن سے مثال دی گئی کھجور کے درخت کی، تو یہ بڑی مناسبتیں ہیں۔ یہ مناسبت کیوں ہے؟ یہ مناسبت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور انسان کا پورا ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد، پورا پتلا تیار ہونے کے بعد تھوڑی سی جو مٹی بچی، اس مٹی سے اللہ نے کھجور کی تخلیق فرمائی۔ انسان کے بدن کو، انسان کے جسم کو مٹی سے بنانے کے بعد جو مٹی بچی، اس مٹی سے اللہ نے کھجور پیدا فرمایا۔ اس لیے کھجور کو مناسبت ہے انسان سے بھی، اور کھجور کو مناسبت ہے مومن سے بھی۔ محترم ناظرین، باتیں بہت ہیں اس رکوع میں، آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار اور تکبر کیا
اور نتیجہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین ہی میں معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر بات آگے بڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، جب آدم کی قابلیت فرشتوں کے آگے ظاہر ہو گئی، ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے یعنی عبادت والا سجدہ، وہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، صرف اللہ کے آگے عبادت کا سجدہ، اور کسی کے آگے نہیں۔ ہاں دوسرا جو ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے، ادب کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، اکرام کا سجدہ، اور یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے آدم کے آگے فرشتوں سے کروایا۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے کروایا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو سجدہ تعظیمی جائز اور سجدہ تعبدی ناجائز، اور احتیاطاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام فرمایا۔ محترم ناظرین، یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تکبر کیا اور اللہ نے اس کو کافروں میں سے کر دیا۔ اس کو تکبر آیا، اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو حضرت آدم پر فوقیت والا اور اپنے آپ کو مقدم سمجھتا تھا، آدم سے بہتر خود کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا محض تکبر کی وجہ سے، اور فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے مقام پر قائم رکھا، اور ابلیس کو جو فرشتوں کا استاد تھا، جو عزازیل کے نام سے جنت میں رہا کرتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا، محض حضرت آدم علیہ السلام کے آگے تعظیماً سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ محترم ناظرین، وہ اپنے تکبر میں اتنا سخت ہے کہ ایک مرتبہ اس کے بعد بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مردود ہونے کے بعد کہ اے شیطان، اے ابلیس، تو آدم کو سجدہ کر لے، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات آتی وہ انکار ہی کرتا۔ آخرکار ایک ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھی تجھے ایک موقع ایسا آیا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس نے اس وقت بھی کہا
کہ میں آدم کو سجدہ نہ کیا تو آدم کی قبر کو کب سجدہ کروں گا؟ خود آدم کو سجدہ نہیں کیا میں نے تو آدم کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں یہاں آتا ہے کہ شیطان کو جب قیامت قائم ہوگی تو 1000 سال دوزخ میں رکھا جائے گا، اور 1000 سال کے بعد دوزخ سے نکال کر اس سے کہا جائے گا کہ آدم کو سجدہ کر لے، تجھے اب بھی موقع ہے۔ تو وہ انکار کرے گا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کو جہنم میں ڈال دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ سجدہ تعظیمی کرنے میں اتنا سخت ہے انکار میں کہ اس وقت تک بھی وہ سجدہ تعظیمی نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، سجدہ تعظیمی فرشتے کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے مقام پر قائم و دائم رکھا۔ فرشتوں کا مقام اپنی جگہ قائم ہے۔ محترم ناظرین، اب بات اور آگے بڑھتی ہے، اور شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شجر ممنوعہ کی طرف حضرت آدم کو راغب کرتا ہے۔ کیوں راغب کرتا ہے؟ اس لیے کہ آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا، لہذا اب میں آدم سے دشمنی کروں گا اور آدم کو جنت سے اتاروں گا، اور اس کی کوششیں شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں جس شجر سے پھل کھانے کو منع کیا تھا، شیطان اسی پھل کو کھانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل کھا لیتے ہیں اور جنت سے اتار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے آدم، تم اس شجر کو نہ کھانا اور اس پھل کو نہ کھانا، اس کے علاوہ جنت میں جو جو نعمتیں ہیں تم ساری نعمتیں کھا سکتے ہو، لیکن اس پھل کے آگے، اس پھل کے پاس نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اس جنت میں جہاں سے جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے اس درخت تک پہنچا دیا حضرت آدم کو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے نوش فرما لیا، اور جنت سے اتارے جانے کا وقت آ گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئے تھے، دونوں زمین پر اتار دیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس غم میں رونے لگے، برسا برس روتے رہے، کئی برس تک روتے رہے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو جو ادا تھی، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو خطا کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے، ان کی خطا کو خطا کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ادباً اس خطا کو ادا کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس خطا پر اتنا روئے کہ ان کے آنسو بہتے بہتے سبزہ اگنے لگا زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی وہ خطا معاف کر دی جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں کچھ باتیں ڈالی جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کے ہونے کا وہ راستہ بنی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا پروانہ آنے کا باعث بن گیا۔ آئیے ہم اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں اور رکوع کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے،
بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی خطا کو معاف کر دیا جائے۔ کیوں چاہا اللہ نے؟ اس لیے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اپنی خطا پر ندامت تھی، اس ندامت کی وجہ سے اللہ نے چاہا کہ آدم کی خطا معاف کر دی جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے گئے، جیسے کہ فرمایا گیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم و مہربانی فرمانے والا ہے۔ کیا کلمات تھے وہ؟ تفسیروں میں آتا ہے وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات دہرائے، یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے، ان کلمات میں یہ دعا ضرور ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ اور ایک بات بھی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دعا سکھائی اس میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ساتھ یہ کلمات بھی تھے، بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ، اے پروردگار، تو ہماری مغفرت فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے لیے، رحمت طلب کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے سے دعا کرنا سکھایا حضرت آدم کو، اور جب وسیلہ لے کر حضرت آدم نے دعا کی تو اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ میری ساری مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو نام کا وسیلہ لیا گیا، یہ وسیلہ لیا گیا نام کتنا بزرگ اور کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جانتے بوجھتے کہ اے آدم یہ نام تمہیں کہاں سے ملا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار، جب تو نے جنت کو سجایا اور جب تو نے مجھے میرا پتلا بنایا، میرے اندر روح ڈالی اور میرے اندر جب جان آئی تو میری آنکھیں کھلی، جب میں نے اپنی آنکھیں کھولا تو میں جنت کے پتے پتے پر، جنت کی دیواروں پر، یہاں تک کہ عرش کی پیشانی پر اور جنت کی ہر جگہ میں نے دیکھا جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہاں تیرے محبوب کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میری توبہ کی قبولیت کا راز یہی ہے، میری توبہ کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ لوں، اس لیے تیرے محبوب کے نام کا وسیلہ لیا اور
میں تیرے محبوب کے نام کا وسیلہ اس لیے لیا تاکہ تجھے مجھ پر رحم آ جائے اور میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کے وسیلے سے، ان کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت ڈال دی اور ان کی مغفرت فرما دی۔ اور کیوں نہ فرمائے جبکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا۔ اے آدم تو نے اس محبوب کا وسیلہ لیا ہے، لے آج میں تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ آج ہمیں بھی چاہیے جب کبھی ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، دنیا و آخرت میں نجات کے لیے، تو ضرور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو اپنائیں کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی لیں۔ یقیناً دعائیں بغیر وسیلے کے بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن جب وسیلہ لیا جاتا ہے تو دعاؤں میں سرکار کے نام کی برکت آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر کرم ہوتا ہے وہ صرف کرم نہیں ہوتا بلکہ رحم و کرم کی بارش نازل ہو جایا کرتی ہے، کرم دوبالا ہو جایا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے شیطان سے بھی خطا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن شیطان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق ہوئی اور توبہ قبول بھی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو خطا کرنا تھا وہ خواہش نفس کی بنا پر تھا، اور شیطان کی جو خطا تھی وہ خواہش نفس کی بنا پر نہیں بلکہ تکبر کی بنا پر تھی۔ تو علماء ربانیین اہل اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خطا تکبر کی بنا پر ہو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو خطا خواہش نفس کی بنا پر ہو، چاہے کتنی ہی بڑی خطا ہو اور کتنی ہی خطائیں ہوں، خواہش نفس کی بنا پر جب خطا ہوتی ہے تو اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے توبہ کرنے والا اپنے تکبر کی وجہ سے خطا کرنے والا اپنی خطا کو خطا نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اچھا کام سمجھتا ہے، اور خواہش نفس کی بنا پر خطا کرنے والا اپنی خطا کو خطا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ شیطان کی خطا تکبر کی بنا پر، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس کی بنا پر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان خطاؤں سے بھی محفوظ فرما جو تکبر کی بنا پر ہوتے ہیں، اور ان خطاؤں سے بھی محفوظ فرما جو خواہش نفس کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم خواہش نفس کی بنا پر خطائیں کر بھی بیٹھے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس توبہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ لیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 5 کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ